السلام ناظرین، میں آپ کا میزبان لال حسن بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر نذرین مجاہد صاحب، جو کہ ایک صحافی بھی ہیں۔ ناظرین، آج ان سے جانیں گے صحافت کے بارے میں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کہ صحافت میں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کا صحافت میں کتنے سالہ تجربہ ہے۔ بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ سے جانیں گے کہ آپ کو صحافت میں کتنی دیر ہو چکی ہے؟ بسم اللہ، میں 2005 سے قلم کے ساتھ جڑا ہوں، اور خاص طور پہ میرا جو ایریا رہا ہے وہ کالم نگاری رہا ہے، مضامین نویسی رہا ہے۔ مختلف جرائد کے اندر، مختلف رسالوں کے اندر میرے جو مضمون ہیں یا شاعری ہے وہ میری پبلش ہوتی آ رہی ہے 2005 سے۔ باقی زور آور جو کام شروع ہوا ہے وہ ابھی کوئی 1 سال ہو گیا اس کو، اور گجرات یونین آف جرنلسٹ کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اور یہ ذمہ داری دوستوں نے مجھے دی ہے، اور یہ کل 1 سال سے الحمد للہ۔ تو ماشاءاللہ آپ کا صحافت میں کافی تجربہ ہے، میرے خیال سے میرے سے تو زیادہ ہوگا۔ تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو صحافت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات یہ، ہم چونکہ ریموٹ ایریا میں کام کرتے ہیں، حجرہ شاہ مقیم اور سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر 2-3 بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم ریموٹ ایریاز میں، ہارڈ ایریاز میں ہونے کی وجہ سے انفارمیشن ہمارے پاس کم ہوتی ہے۔ جو شہر اقتدار میں معاملات ہوتے ہیں ان کی بھینک ہم تک پہنچتے ہوئے دیر ہوتی ہے۔ ہمیں وہ اقتدار کی، پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی اور جو بڑی خبریں ہیں، بڑے شہر اقتدار کی خبریں، وہ ہمیں لینے میں دقت آتی ہے۔ ہم اپنے ایریاز کو پروموٹ کرتے ہیں، ڈومیسٹک ایشوز کو ہم ڈیل کرتے ہیں، تو یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے مسائل بن کر آتی ہیں۔ ایک ہے کہ پبلک اون نہیں کرتی صحافی کے کام کو، پبلک اون نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جناب جگہ جگہ صحافی آ گئے، گلی گلی صحافی آ گئے، اور پرمار ہو گئی چینلز کی، اخبارات کی۔ تو اس سینس میں لوگ آن نہیں کرتے، جبکہ ہماری خدمات یہ ہے کہ لوگ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ساری انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ انفارمیشن کون دے رہا ہوتا ہے ان کو ساری انفارمیشن ہمارے یہ جو گلی محلوں کے ورکرز ہیں، جو صحافت سے جڑے نوجوان ہیں، ان کی اکٹھی کی انفارمیشن کو لوگ اپنے بیڈ روم کے اندر پڑھ کر اور بعد میں پھر اس کے اوپر اعتراض کرنے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے عوامی مسائل رہتے ہیں، عوامی رویوں سے لڑائی رہتی ہے۔ نہیں، ویسے تو یہ بھی بات ہے کہ صحافت کوئی پھولوں کا اسٹیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا بستر ہے۔ تو اسی طریقے سے صحافت ایک شوق ہے، صحافت کو کاروبار نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ صحافت سے ہٹ کے آپ کا کیا بزنس ہے؟ میں بنیادی طور پر ایجوکیشنسٹ ہوں۔ میں اس وقت بھی ایک پرائیویٹ بڑے ادارے میں جاب کر رہا ہوں، میں وہاں انتظامیہ میں شامل ہوں، اور اس سے پہلے میرا اپنا اسکولس کا بزنس ہے، میں اپنی اکیڈمی رن کر رہا ہوں۔ تو میں الحمدللہ بطور ایجوکیشنسٹ اپنا روزگار کما رہا ہوں۔ وہ بھی ایک عبادت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جہاد ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ جب ہم دفتروں سے، سرکاری آفیشیل مشینری سے جب ہم نے کوئی پبلک کا کام لینا ہوتا ہے، کسی غریب آدمی کو فیور کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ صحافت جو ہے، اس کی موجودگی میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ ادروائز ٹیچر کو شاید دفتر میں oblige نہیں کیا جاتا، حالانکہ رسپیکٹ تو ٹیچر کی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کے ٹرینڈ اس طرح نہیں ہیں۔ تو ہمیں پبلک کو آفیشلی سپورٹ لے کے دینے کے لیے صحافتی سہارے لینے پڑتے ہیں۔ باقی بائی پروفیشن میں اپنے روزگار کے حساب سے میں ایک ٹیچر ہوں، لیکن ظاہر ہے صحافت کے اندر بھی ہم عبادت پسند کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، ایک اسکول کے تو پروفیسر بھی ہیں۔ تو اسی طریقے آپ ٹاپ جرنلسٹ جو ہے اس کے صدر بھی ہیں۔ تو آپ کن پریس کلب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گجرا میں اور مختلف شہر کے ضلع اکھاڑا میں؟ تو اس کے بعد آپ کن چینل میں، کن اخبارات میں آپ کام کر چکے ہیں؟ یہاں پہ حجرہ شاہ مقیم کے اندر 9 پریس کلبز اس وقت ایکٹیو ہیں، اور ہمارے 9 کے 9 پریس کلبز کا آپس میں اتحاد ہوا ہوا ہے۔ آل پریس کلب یونٹی پلیٹ فارم ہے، جس کے اوپر ہم نے 9 کے 9 پریس کلبز کو جوڑا ہوا ہے۔ تو اس میں تمام 9 پریس کلبز کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں۔ راؤ مشتاق قادر خان صاحب ہمیں چیئر کر رہے ہیں، اور عرفان نبی غوری صاحب ہمارے صدر ہیں۔ تو اس اتحاد کی بنیاد پر حجرہ شاہ مقیم کی تمام صحافتی کمیونٹی الحمدللہ ایک پیج پر اور سارے ڈٹ کر کام کر رہے ہیں۔ تو جی، آپ جو کہ کافی دوست، کافی لوگ صحافت کا شوق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں لاسٹ میں آپ کا کیا رائے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ صحافت پھولوں کا سیج نہیں ہے۔ یہ آپ نے عوام کے مسائل کو لے کر بڑھنا ہے، عوام کے لیے سہولیات لے کر نکلنا ہے، لیکن دشمنی آپ نے ڈائریکٹ کمانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان صحافیوں کو میں کہوں گا جو اس پروفیشن میں نئے نئے آنا چاہتے ہیں کہ وہ مایوس نہ ہوں، ہمت سے کام کریں۔ آپ کے کام نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں رسپیکٹ کتنی بنی ہے۔ تو آپ نے کام نہیں چھوڑنا، پازیٹیوٹی نہیں چھوڑنی، کیونکہ ثواب آپ کو اسی کام پہ ہی ملنا ہے جو آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے۔
باقی لوگوں کے رویوں پہ نہ جائیے. لوگ تو روزانہ ہمیں صحافیوں کو مار کر سوتے ہیں, یہ تو ہمارا اللہ ہے جو ہمیں روزانہ کھا دیتا ہے. جی بہت شکریہ. آج کے ہمارے مہمان تھے جی پروفیسر نذیر مجاہد صاحب. کوشش کی کہ اپنے میزبان جلال بھٹی کی اجازت دیں. اللہ حافظ.